3 बजे तक وہ الہام کے ساتھ لائبریری ہی میں مصروف رہی۔ پھر الہام چلی گئی تو اسے پھر بھی یونی میں ہی رکنا پڑا۔ اس کی نئی ملازمت کے باعث اسے اب 5 بجے تک گھر جانا تھا۔ وہ چونکہ انگریزی میں ماسٹرز کر چکی تھی، اسی لیے معقول معاوضے پر 3 بجے کے بعد اس کے ذمے ایک خاص کلاس رکھی گئی تھی۔ اس نے ریسٹ روم میں نماز ادا کی اور پھر اپنی متوقع کلاس کی جانب بڑھ آئی۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھی کہ اچانک سامنے سے آتی کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ لڑکی اس سے ٹکرا کر پیچھے کی جانب گر گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ دے کر اٹھانا چاہا تو اس کا چہرہ دیکھ کر چونک اٹھی۔ وہ شانزے تھی، شانزے ابراہیم۔ ناظرین اسے جانتی تھی، وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ سٹیپس میں کٹے اس کے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گرا کرتے تھے۔ وہ لائبریری میں اسے اکثر دیکھ چکی تھی۔ وہ جب فریش تھی تب بے حد چہکا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے شانزے کا پھیکا پڑتا روپ بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اب ہر لمحہ خوفزدہ رہا کرتی، ناخن کترتی ہوئی، بالوں کو بے چینی سے کان کے پیچھے اڑستی ہوئی۔ اس وقت بھی وہ اس قدر مضبوط الحواس تھی کہ ناظرین چونک سی گئی۔ شانزے، شانزے ابراہیم رائٹ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اس نے اسے ہاتھ دے کر اٹھایا، لیکن وہ اگلے ہی پل گڑبڑا کر اپنا ہاتھ چھڑا کے ناظرین نے کہ ابرو نہ سمجھی سے اوپر کو اٹھے تھے۔ آپ ٹھیک ہو نا شانزے؟ کہاں سے آ رہی ہو اور یہ رنگت کیوں اس قدر زرد پڑ رہی ہے؟ اس کے استفسار پر لڑکی نے حواس باختہ ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، یوں گویا اس پر پھیلا تاثر زائل کرنا چاہا، لیکن ناظرین کی جانچتی نگاہوں سے اس کا کوئی بھی رد عمل پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ نہیں میم، میں بس گھر جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اور اگلے ہی پل وہ اس کے ساتھ سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر کر آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ تقریباً بھاگتے ہوئے راہداری عبور کر گئی۔ وہ آنکھوں کی پتلیوں میں ٹھیروں نہ سمجھی لیے اس لڑکی کو پلٹ کر جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ تھا جو اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور پھر کلاس کی جانب بڑھ آئی۔ قریباً 5 بجے وہ فارغ ہوئی تھی۔ کلاس سے طلباء اسے سلام کہتے ہوئے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ وہ بھی سر کے خم سے جواب دیتی اپنا بیگ اور کتابیں سمیٹ کر ہاتھ میں لیے جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ اس نے بھی طلباء کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے اور جو ہی آگے بڑھنے لگی تو اگلے ہی پل حیران سی ٹھہر گئی۔ وہ ایک مضبوط سے ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا، جینز پر ٹرٹل نیک سویٹر زیبِ تن کیے، ہلکی سی ٹھنڈ کے باعث گہرے رنگ کی جیکٹ پہنے اس نے اس کی جانب دیکھا تو ابرو تن کے نگاہیں بے تاثر ہوگی۔ 5 بجے کا موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ ہر جانب سرمئی سا اندھیرا تحلیل تھا اور خنک سی ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ حرم نے اسے دروازے میں ایستادہ دیکھا تو سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لاپرواہی تھم گئی۔ اس نے اگلے ہی لمحے لبوں پر زبان پھیری اور جیسی وہ بات کرنے آگے بڑھا، ناظرین ایڑیوں پر گھوم کر آگے بڑھ چکی تھی اور وہ اس کے پیچھے تیزی سے لپکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ بے ساختہ رکی تو اسے بھی رکنا پڑا۔ کتابوں کو سینے سے لگائے، دائیں کندھے پر پرس ٹانگے، سیاہ بالوں کو ہاف باندھے، اس ایک لچکتی لٹ سے بے خبر، حرم کے ذہن سے الفاظ محو ہونے لگے۔ ساری ترتیب گڑبڑ ہو رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر خود پر قابو رکھنے کے سارے ارادے ہوا ہوتے محسوس ہوئے تھے اسے۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اسی لیے بغیر کسی بدمزگی کے ابھی پلٹ جاؤ، وہ سخت لہجے میں کہہ کر آگے بڑھی تو اس نے بھی قدم ایک بار پھر سے اس کے ہم آہنگ کر لیے۔ خنک ہوا کا تیز جھونکا ان دونوں کو چھو کر گزر گیا تھا۔ راہداری سنسان تھی اور وہ دونوں اجنبیوں کی مانند سرمئی سے اندھیرے کو نظر انداز کیے تناؤ کے زیر اثر لگ رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے ٹھیک سمجھنے کا کوئی شوق نہیں، ایک بار میری بات تو سن لیں ناظرین۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں چاہیے حرم، پلیز معاملات کو مزید مشکل مت بناؤ، میں آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، مشکل آپ بنا رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں ضبط سے بند کی تھیں، پھر رک کر اگلے ہی پل اس کی جانب گھومی۔ پوری آنکھوں نے سیاہ ارتکاز سے جانے کیوں دل ہی دل میں پناہ طلب کی تھی، اور کچھ آنکھیں ہوتی ہیں جن سے پناہ طلب کرنی ہی چاہیے۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا کہ کون کیا کر ہے اور کیا نہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اور یہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ آپ نے میری بات سنی ہی نہیں ہے، مجھے اس دن کسی نے نہیں بھیجا تھا اور نہ میں کسی سازش کا حصہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس نے اپنا زخمی ہاتھ اس کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ سفید پٹی بندے ہاتھ کو ایک لمحے کے لیے ناظرین نے یوں ہی دیکھ لیا تھا، پھر اس کی جانب نگاہیں پھیری۔ میرا ہاتھ واقعی زخمی ہوا تھا اس دن، اور خون بہت زیادہ بہنے کی صورت میں مجھے آپ کے گھر کا رخ کرنا پڑا۔ میں اس وقت کسی کام سے اس علاقے میں موجود تھا، اگر مجھے یہ زخم نہ لگتا تو میں کبھی آپ کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتا۔ سچ میں، بلیو می۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئی، پھر یک لخت اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ بے ساختہ ہی اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں نے تمہاری جانب کی وضاحت سن لی، اسی لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے دی ہے تاکہ ہمارے درمیان پھیلی غلط فہمی زائل ہو سکے۔ تم ہمارے مابین پھیلی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہو؟ کیا ہو تم میرے لیے؟
महज मेरी फूफो के सुतेले बेटे? जब मुझे अपनी सगी फूफो से कोई गर्ज नहीं तो उनकी सुतेली औलाद से क्यों कर कोई बैर होगा? क्या मेरे इस रवैये का अब तुम्हारे सामने कोई सेंस बना? उसने आखिर में सर चटक कर जिताते हुए पूछा था। वो उसके बेरहम अल्फाज पर अब के वाक़ितन हैरान हुआ था। आप मेरी सोच से भी ज़्यादा ज़ालिम है। कुछ शक नहीं कि आपके अपनों ने आपको यूँ अपने घराने से बेदखल कर दिया था, और वो जानता था कि उसके अल्फाज बिलाशुबा बहुत बेरहमी से नाज़नीन की समात को ज़ख्मी करते हुए गुजर गई थी। नाज़नीन ठहर की चंद पल सपाट निगाहों से सामने देखती रही। उसका तनफ़ुस तेज़ हो रहा था, दांत पर दांत जमे हुए लगते थे। अगले पल उसने हरम की जानिब चेहरा घुमा कर देखा। उसकी स्याह आंखें इस कदर ज़ख्मी लग रही थी कि हरम पलक तक चपकना भूल गया। मेरे सामने आइंदा मत आना हरम, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। उसने हल्की सी सर्द आवाज़ में कहा और इस कदर ज़ोर से हील राहदारी के चिकने फर्श पर रखी कि दरो दीवार तक सहम कर तकने लगे थे। उसे उसकी टिक टिक दूर तक सुनाई दे रही थी। हरम उससे जाता हुआ देखता रहा। ठंडी राहदारी में एक सर्द सा झोंका दाखिल हुआ था। वो दूसरी जानिब मुड़ गई, लेकिन वो तब भी उसी तरह इस्तादा रहा, बिना जंबिश के। वो गाड़ी में आकर बैठी और फिर गुलाबी सी जख्मी आंखों से स्टीयरिंग व्हील को थामे रही। उसकी रगों में गर्दिश करता खून तेजी के साथ उसके दिल के आसपास इकट्ठा हो रहा था। रुखसार तैश से दहक कर गुलाबी हो रहे थे और लब सफ़ेद पड़ रहे थे। उसने अपने कमज़ोर लम्हात में ख़ुद को संभालना सीखा था, लेकिन अपने ताकतवर लम्हात में भी ख़ुद को कमज़ोर महसूस करना महज उसका ही खासा था। वो जाने कितनी ही देर उस व्हील को सख्ती से थामे बैठी रही, इतनी सख्ती से कि उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा। लम्हात की गिनती उसे भूलती जा रही थी। आंखों की पुतलियां साकी थी और लम्हा बलम्हा वो उस सुरमई से अंधेरे में स्याह पड़ती जा रही थी। उसके इर्द गिर्द कुछ तहलील हो रहा था, कुछ बहुत कड़वा और चुभता हुआ। उसे लगता था कि हर दफ़ा उस रात को याद करने पर वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी, मसमार हो जाएगी, मसलती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता था। इंसान एक वक्त तक रोता है, एक वक्त बाद आंसू खुश्क हो जाते हैं और रूह को झुलसाती आग इंसान का अहाता कर लेती है। हमेशा उस रात को और उस जैसी हर रात को याद करने पर अब उसे रोना नहीं आता था, बल्कि अब उसका वजूद एक तबाहकुन आग में झुलसता रहता था। वो अंदर ही अंदर भस्म होती जा रही थी, जलती जा रही थी। उसे आग ने जलाकर खाकस्तर कर दिया था। उसने मेकान के अंदाज में सामने लगे शीशे से आंखें हटाए बगैर एक नेशन में चाबी घुमाई और फिर जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। रास्ते पर गाड़ी डालते हुए उसने हमेशा की तरह अपने साथ हुए जुल्म को ना माफ़ करने की कसम खाई थी। वो उस एक इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी, कभी भी। अगर ज़िंदगी ने कभी भी उस एक इंसान को उसके ऐन सामने लाकर खड़ा किया तो वो ज़रूर उसे अपने हाथों से कत्ल करेगी। वो ज़रूर उसे तबाह कर देगी, जैसे उसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। सफ़ेद पड़ते चेहरे और जहर खून सी सांसों के दरमियान एक अहद था जो एक बार फिर से अपनी मनाजिल तय करने लगा था। 18 साल कबल। रमीज़ और जावेद में महज 1 साल का फ़र्क था। उनकी शादियां बहुत छोटी उम्रों में की गई थी। कारोबारी और किसी भी माली तफरीक को मुबीन अंसारी ने कभी अपने औलादों के दरमियान नहीं आने दिया था। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऑनर थे और उनके दोनों बेटों के हिस्सों में बराबर कारोबार और माल तकसीम किया गया था। लेकिन कहीं अंदर मुबीन इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि रमीज़ लालची तबीयत रखने वाला शातिर इंसान वाक़ हुआ है। वो अगरचे उनका अपना बेटा था, लेकिन वो उसकी खसलत से आगाह थे और वो इस बात को भी जानने वाले थे कि जावेद अपने बड़े भाई के बिल्कुल बरक्स तबीयत रखने वाला, बेहद नरम और खासा कनात पसंद वाक़ हुआ था। वो जितना है जो है पर राज़ी रहने वाला इंसान था, लेकिन रमीज़ ऐसी किसी भी बकवास को मानने पर तैयार नहीं था। उसके कारोबार की तरक्की और मादियत पसंदी के जानिब बढ़ते रुझान ने मुबीन को जाने क्यों बेहद मुहतात कर दिया था। इसी एहतियात के पेश नज़र उन्होंने बारहा ठगे छुपे अल्फाज में जावेद को अपने बड़े भाई से मुहतात रहने के लिए कहा था, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझ सके। वो अपने इतनी मोहब्बत करने वाले भाई की जानिब से मशकूक कैसे हो सकते थे। उनके पास अपने करीबी रिश्तों से बदजन होने का कोई जवाज़ नहीं था। लेकिन एक दिन मुबीन ने उनका हाथ थाम कर उन्हें अपने ऑफिस ही में रोक लिया था। जावेद चौंक कर रुक से गए, फिर अपने फिक्रमंद से वालिद की जानिब हैरान नज़रों से देखने लगे। मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कहा है जावेद कि मोहतात रहा करो। तुम्हारा इस कदर गहरा इत्मीनान और भरोसा कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वो उनकी बात ना समझ सके। स्याह आंखों से उन्हें देखे गई। उनकी स्याह आंखें बिल्कुल नाज़नीन की आंखों का अक्स थी। बाबा जान, मैं आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बहुत दफ़ा रोककर इस किस्म की मशकूक बातें कर चुके हैं। मुझे साफ साफ बताएं कि मसला क्या है। क्या कोई मेरी वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है या मेरी वजह से आपको धमकियाँ मौसूल हो रही हैं? मुझे खुलकर बताएं बाबा जान, मुझे आपका ये रवैया परेशान कर रहा है।
وہ پہلے اپنے بڑے بیٹے طلحہ کی وجہ سے خاصے پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ نشہ کرنے لگا تھا، راتوں کو دیر دیر سے گھر آنے لگا تھا، گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ ایسے میں ان کے لیے اب مبین کی ذو معنی باتوں کو نظر انداز کرنا کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو جاوید، اپنی آنکھیں کھلی اور حواس کو چوکنا رکھو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بولے تو جانے کیوں آواز میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ اود آئی۔ جاوید کی آنکھوں میں پھیلی نہ سمجھی کو پریشانی نے چھوا تھا۔ مجھے کھل کر بتائیں بابا جان، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی پہیلیوں کو سلجھاتا رہوں۔ میری زندگی پہلے میری اولاد کی وجہ سے عذاب کا گڑھا بنتی جا رہی ہے۔ پلیز مجھے واضح الفاظ میں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اپنے پریشان حال سے بیٹے کا چہرہ چند لمحات تک تکتے رہے اور پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے ان کے ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھامے۔ جاوید کو ان کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا بھائی تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے جاوید، آنکھیں کھولو اپنی۔ جاوید کو سمجھ نہیں آیا کہ اگلے لمحات میں کون سا تاثر درکار ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ مبین کی اس بے تکی سی بات کا کیا جواب دیں۔ انہیں اگلے کئی پل تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ کیا کہا جانا چاہیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، محافظ ہیں میرے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے، اچھے برے میں، سیاہ اور سفید میں۔ اگر انہیں ایسا ہی کچھ کرنا ہوتا تو وہ کبھی میری پریشانیوں میں پشت پناہی کا باعث نہ بنتے۔ وہ تمہاری پشت پناہی کبھی نہیں کر رہا تھا جاوید، وہ تمہاری کمر توڑنے کا سامان اکٹھا کرتا رہا ہے۔ مبین نے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کرتے ہوئے بے حد سیاہ لہجے میں کہا تو جاوید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے پل تیش بے حد خوفناک انداز میں ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے بابا؟ آپ کیا اپنے بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں؟ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی فلم چل رہی ہے یا آپ آج کل کچھ زیادہ ہی بڑھاپے کے زیر اثر الٹی سیدھی باتیں سوچ کر ہم دونوں کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اسی لیے آپ کو خدا کا واسطہ، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر زور سے ماتھے پر رکھے تھے، خدا کا واسطہ آپ کو میرا پیچھا چھوڑ دیں اور آئندہ مجھ سے بھائی جان کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا بات ہرگز بھی مت کیجیے گا۔ وہ پھنکارے پھر اگلے پل ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے آفس سے باہر کی جانب بڑھ کے انہیں مبین کی باتوں کے باعث اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مبین خوفزدہ نگاہوں سے بند ہوتے دروازے کو دیکھے گئے، یہ جانے بغیر کہ کوئی CCTV فوٹیج سے انہیں بآسانی اپنے آفس میں بیٹھا تک رہا تھا۔ نہ صرف وہ انسان انہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی باتیں اور انکشافات بھی وہ بے حد آسانی کے ساتھ سن چکا تھا۔ رمیز نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے کر دیا۔ سامنے چلتا منظر غائب ہو گیا اور پھر اگلے روز مبین کی لاش ان کے کمرے سے ملی تھی۔ ٹھنڈی، خون آلود اور بے جان لاش تھی وہ۔ مبین کی اچانک اور پراسرار سی موت انصاری ہاؤس میں بجلی بن کر گری تھی۔ جاوید کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ فورینسک رپورٹ میں معلوم ہوا کہ وہ رات کو اندھیرے میں کسی شے سے ٹکرا کر گرنے کے باعث مرے تھے، یوں کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے ہوں اور ساتھ رکھی کسی چیز سے ٹکرانے پر اپنا توازن قائم نہ رکھنے کی صورت میں گر گئے ہوں اور پھر گرتے ہی کوئی بہت بھاری سی چیز ان کے سر پر آ لگی ہو۔ جاوید ان کی موت کی صبح ان کے کمرے کی جانب بڑھے تھے تاکہ اپنے کل کے بدتمیز رویے پر ان سے معافی طلب کر سکیں۔ وہ کبھی بھی ضبط کا دامن یوں ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ بہت سی چیزیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں سو ان سب کا بابا پر نکلنا یقینی سی بات تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے کمرے کا دروازہ وا کیا اور پیچھے گرتے گرتے بچے۔ خون کی بہت تیز بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور پھر ان کی آنکھوں نے اپنی زندگی کا انتہائی تکلیف دہ منظر دیکھا۔ مبین اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ان کے سر سے بے تحاشا خون نکل کر سفید ٹائلز والے فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ سفید فرش پر پھیلا تازہ سرخ خون تھا وہ۔ اگلے پل وہ ہذیانی انداز میں دوڑتے ہوئے اندر کی جانب بھاگے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ مبین کی جانب بھاگتے ہوئے ان کے پیر خون میں بھر گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اوندھے پڑے مبین کو سیدھا کیا۔ ان کا اپنا چہرہ سفید سے نیلا پڑتا جا رہا تھا، ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے اور حلق میں کانٹے اگ آئے تھے۔ اگلے کئی دن تک انہیں کچھ یاد نہیں رہا، نہ اولاد کے جھمیلے، نہ کاروباری الجھنیں، نہ رشتے ناطے، نہ زندگی کا کوئی اور پہلو۔ سب جیسے بابا جان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا تھا، سب جیسے ان کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ وہ اگلے ہفتے ان کی تازہ قبر پر گئے اور خاموشی سے رو کر واپس پلٹ آئے۔ لاؤنج ہی میں انہیں فکر مند سے رمیز مل گئے تھے۔ کہاں گئے تھے تم؟ رمیز کی آواز تیش سے بلند ہوئی تھی۔ انہوں نے مردہ سی آنکھیں اٹھا کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ لاؤنج ہی میں ایک جانب شائستہ کے ساتھ صوفیہ براجمان تھی۔ ان کا پریشان حال سا چہرہ پچھلے ایام کی ساری کارروائی بیان کر رہا تھا۔ نازنین بھی صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت 10 سال کی تھی۔ سارا گھرانہ اس اچانک موت پر بوکھلایا سا لگتا تھا۔ بابا جان سے ملنے گیا تھا، سرد سا کہہ کر وہ آگے بڑھے تو اگلے لمحے رمیز نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ زور سے تھاما، پھر انہیں اپنی جانب پوری قوت سے گھمایا۔ اپنے گھرانے کی کچھ فکر ہے تمہیں یا نہیں؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، نہ ہی یہ دنیا کسی کے جانے سے رک جاتی ہے۔ یوں غمزدہ رہ کر سوگ رچا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟
وہ پوری قوت سے جاوید پر دھاڑتے تو لاؤنٹ میں براجمان دونوں خواتین سہم اٹھی۔ ناظرین نے بھی خوفزدہ نگاہوں سے جاوید کا یک چہرہ دیکھا تھا۔ اسے بابا بہت بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا آپ۔ اگلے پل جاوید بھی اپنی پوری طاقت سے ان پر چلائے تھے۔ گھر کے ملازمین لاؤنٹ میں سمٹ آئے۔ اپنے کمرے میں موجود طلحہ باہر نکل آیا تھا۔ 12 سالہ رضا بھی سہما سا لاؤنج ہی میں چلا آیا۔ میرا باپ مجھے معاف کیے بغیر جا چکا ہے اس دنیا سے۔ میں معافی تک نہیں مانگ سکا بابا جان سے، ایک آخری دفعہ بات نہیں کر سکا ان سے میں۔ جب وہ اپنے کمرے میں گرے ہوں گے اس وقت میں اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ انہیں آخری لمحات میں میری ضرورت تھی لیکن میں ان کے پاس نہیں تھا بھائی جان۔ ایسے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے کا بھی سوگ نہ مناؤں، اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہو جاؤں کہ اس آخری معافی کو بھی بھول جاؤں جو میں ان سے اس رات مانگ نہیں سکا تھا۔ کئی دنوں کا پکتا لاوا اگلے ہی پل ان کے اندر سے ابل پڑا تھا، لیکن رمیز کی جانب سے پڑے ایک بھاری ہاتھ نے ان کے 14 طبق اگلے ہی پل روشن کر دیے تھے۔ خواتین اپنی چیخ دباتی یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ گھر کے ملازمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ لاؤنٹ میں گردش کرتی ہر شے اگلے ہی پل ساکت ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی تم، یہاں سب کو بابا کی موت کا غم ہے، لیکن کوئی بھی تمہاری طرح جوک لے کر نہیں بیٹھا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے، کوئی بھی انسان اسے روک نہیں سکتا۔ تم بھی بابا کی موت کو نہیں روک سکتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی بکواس بند رکھو بالکل۔ وہ آخر میں انگشت شہادت اٹھا کر انہیں تنبیہ کر رہے تھے۔ جاوید نے زخمی پڑتی گلابی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور اگلی پل لمبے لمبے ڈگ بھرتے درمیانی راستہ عبور کر کے لاؤنج سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اگلے ہر لمحے میں انصاری گھرانے میں پھیلا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا، یوں گویا مبین کی موت کا ماتم آج ہی ہوا ہو۔ رمیز کا بڑا بیٹا ظفر اور طلحہ ایک ہی عمر کے تھے۔ ان دونوں کی شادی بھی ایک ہی عمر میں ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ معاملات کے باعث ظفر اپنی فیملی سمیت ولایت سدھار گیا اور رمیز تایا کو اس کی غیر موجودگی پر ایک بہت بڑے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ ان کی اور جاوید کی شادیاں بہت چھوٹی عمروں میں ہوئی تھی تو ان کی اولادیں عین جوانی میں بھی ان کے کندھوں تک آتی تھی۔ وہ ولایت کیا کیا کہ پیچھے مڑ کر کبھی اپنے گھرانے کی جانب نگاہ کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ تایا نے اسے اپنے سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے، اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیا، خون کا رشتہ بھی۔ ان کا اب صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا رضا۔ رضا ناظرین سے 2 سال بڑا تھا، لیکن جب وہ 10 سال کی تھی تب رضا 12 سال کا تھا۔ طلحہ کی بیوی اس سمے امید سے تھی۔ وہ 22 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کی جوانی کو نشے کے باعث اب کے آہستہ آہستہ زنگ لگتا جا رہا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بہت بہتر تھا، لیکن پھر بہت آہستگی سے جانے وہ کیسے نشے کا عادی ہو گیا۔ پہلے وہ کئی گھنٹوں تک آفس اور گھر سے غائب رہتا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا اور اب کئی راتیں گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ کوئی اسے استفسار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر لمحہ کاٹنے کو دوڑتا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑنے کو ہر لمحہ تیار رہتا۔ اس کے اسی غیر ذمہ دار اور خوفناک رویے کے باعث جاوید اب ہر لمحہ پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ غمگین اور خاموش رہنے لگے تھے۔ ان کا اور طلحہ کا آئے دن جھگڑا ہونے لگا تھا۔ آئے دن گھر نہ لگتا بلکہ کوئی اکھاڑا لگتا جس میں وہ اس پر چیخ رہے ہوتے اور جواباً وہ بھی اتنی بدتمیزی سے زبان درازی کر رہا ہوتا، گالیاں نکال رہا ہوتا، سارے گھرانے پر لعنتیں بھیج رہا ہوتا۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے اس کے حال پر رہنے دیا جائے، اسے اس کے اعمال پر 4 لوگوں کے درمیان ذلیل نہیں کیا جائے، یہی مطالبہ تھا اس کا۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ جاوید اسے پہلے پہل تو خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن جو ہی وقت گزرنے لگا وہ باپ بننے کے قریب ہو گیا تو ان سے مزید اس کا یہ رویہ دیکھنا برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ وہ اسے ہر طرح قائل کر چکے تھے، ہر طرح سے سمجھا چکے تھے، وہ اسے دھمکیاں تک دے چکے تھے، لیکن اس کی جانب سے کچھ بھی درست کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ دن بدن ان کے لیے ناصور بنتا جا رہا تھا۔ سونے پر سہاگا وہ اس جوانی میں تنہا نہیں تھا، اس کی ایک عدد بیوی تھی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اسے طلحہ کی ضرورت تھی، لیکن طلحہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر کے حالات دن بدن اکھڑتے جا رہے تھے، ہر لمحے کا تناؤ فضا میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جاوید کمزور پڑنے لگے، وہ اس سب کو سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہو رہے تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا، انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کے ناتواں کندھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کاروباری الجھنوں کے ساتھ ساتھ گھریلو زہر ہوتی زندگی میں بھی توازن قائم رکھ سکیں۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی، زیادتی ہو رہی تھی، لیکن وہ کس سے کہتے، ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رمیز اس کا ہمدرد تھا، لیکن وہ بھی اب طلحہ کے لگائے ہر روز کے تماشے سے پک چکا تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے، وہ اپنے بھائی کے نشئی بیٹے کے لیے اپنا سکون نہیں تباہ کر سکتا تھا۔ یہی حال شائستہ کا تھا، وہ اب صوفیہ سے ان کے مسائل کے بارے میں استفسار کرنا بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ ان کے لیے اب یہ روز کی بات تھی، روز کا تماشا تھا۔ ایسے میں مبین کی ذو معنی اور پریشان کر دینے والی باتوں نے جاوید کو ہتے سے ہی اکھاڑ دیا تھا۔
उस दिन वो पहली दफ़ा अपने बाप पर यूँ चिल्लाए थे, उन पर बरसे थे, उनसे बदतमीज़ी कराए थे, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें अपनी कोताही का एहसास हो चला। वो माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मांगने से कासिर रहे। जो फैसले तय होकर आसमानी दुनिया से ज़मीन पर भेजे जाएं, इंसानों की मिजाल के उसे बदल सकें, वो भी इस ताउम्र के पछतावे के दरमियान मौलिक रहकर जिंदा रहने वाले थे। वो अब कहाँ से मुबीन जैसा शफीक बाप ला सकते थे? सब कुछ एक ही दिन, एक ही रात में उजड़ कर रह गया था। उनकी ज़िंदगी से शादाबी तो खैर रूठ ही चुकी थी, लेकिन फिर भी बाबा जान की नरम गरम सी छाया उनके लिए हमेशा तकवीत का बायस हुआ करती। अब वो तकवीत ख़त्म हो चुकी थी। अब सही मायनों में वो झुलसती धूप तले घसीट लिए गए थे। उनकी ज़िंदगी बेमायनियों की नाज़नीन सोफिया इरम जो तलहा की बीवी थी, और उस आने वाली नन्ही जान की जिम्मेदारी किसी अजाब किसी सूरत उन्हें अपने शानों पर महसूस होने लगी थी। वो अब सारा दिन बाबा जान की कब्र पर पहरा दिया करते थे। उनके लिए वो आखिरी माफ़ी बहुत अहम थी, वो माफ़ी जो उनसे रह गई थी। बाप रूठ कर दुनिया से चला जाए तो सीना किसी गहरी तकलीफ के शिकंजे में आकर फिंचने लगता है। सब कुछ धूल की मानिंद उड़ता हुआ महसूस होता है। वो उनकी भलाई की बात कर रहे थे, वो आखिर तक उनकी अच्छाई के लिए मुतफक्किर थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ उलट दिया। उन्होंने ज़िंदगी भर का पछतावा अपने गले में तोप की सूरत लपेट लिया। भाईजान के साथ गर्मा गर्मी के बाद वो अगले पूरे दिन अपने कमरे से बाहर ना निकले। उनकी आंखों से अब किसी भी लम्हे के लिए नमी नहीं सिमटा करती थी, और शायद ये उनकी ज़हनी हालत ही थी कि किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। रात के किसी पहर वो अपने बिस्तर से उतरे, शकिस्ता कदमों से रमीज़ के कमरे की जानिब बढ़े। बाबा जान के बाद अगर कोई उनका साया रखता था तो वो जावेद के लिए रमीज़ था। वो उन्हें नहीं खोना चाहते थे, वो उनके साथ कम से कम अपना रिश्ता गांठने रखना चाहते थे। उन्होंने स्टडी का दरवाज़ा होले से बजाया और फिर अंदर चले आए। रमीज़ हस्बे आदत अपनी रॉकिंग चेयर पर झूल रहे थे। सोचती निगाहें किसी नुक्ते को तक रही थी। उसकी झूलती कुर्सी उस आवाज़ पर रुक सी गई और फिर जावेद उनके करीब चले आए। एक हफ्ता कबल की रात। रमीज़ के चेहरे पर लगता था किसी ने सफ़ेद पेंट फेर दिया हो। उसका चेहरा इंसानी चेहरा तो हरगिज़ नहीं लगता था। उस पर अजीब से जानवरों वाले तासुरात रकम थे, बहुत अजीब से, इंसानी तासुरात से कहीं परे। उसने साथ साथ कदम उठाते अहमद लुगारी की जानिब निगाह उठाई। वो दराज कद था, लबों को एक सीधी लकीर में बंद किए, यूं गोया वो बोलना जानता ही ना था। उसका जिस्म बेहद मजबूत और कसरती लगता था। 35 साला बांस जैसा लंबा मर्द था वो, सूटेड बूटेड सा, चौकना और सपाट। वो इंतहाई खामोशी के साथ घर चला आया। आज उसका सामना जावेद से भी नहीं हुआ था। वो अपने मसाइल में उलझा हुआ था। उसे जावेद से कोई ख़तरा लाहक नहीं था। उसे जिससे ख़तरा लाहक था वो अपने कमरे में मौजूद था, और उसे आज जाकर उससे बात करनी ही थी। हाँ, महज बात। उसके दिमाग में कोई ऐसा वैसा ख्याल इस वक्त तक नहीं आया था। वो अंधेर पड़ती यखरादारी से गुजरकर उनके कमरे तक चला आया। वो अपने बेड पर दराज शायद सो रहे थे। रमीज़ इंतहाई खामोशी से बिना चाप पैदा किए अंदर चला आया। अब वो उनके सर पर खड़ा था। अंधेर कमरे में महज चांद की रोशनी खिड़की से अंदर को गिर रही थी। ऐसे में वो सफ़ेद चेहरा लिए सुर्ख आंखों के साथ यकटक मुबीन को तकता जा रहा था। वो बिला शुबा उस समय इंसान नहीं लग रहा था, वो तो शायद जानवर भी नहीं लग रहा था। उसका मुस्तकिल इर्तकास था या क्या? मुबीन की आंख यकदम खुली थी। वो अपने बिस्तर पर यकदम उठ बैठे। थोड़ा सा सिमट कर वो पीछे भी हुए थे। उन्हें अपनी औलाद से उस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ था। इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो रमीज़? उनकी सख्ती से कहने पर रमीज़ यकदम हंस पड़ा। फिर वो कितनी ही देर तक हंसता रहा। उसकी हंसी सुनकर भेड़िए की हंसी का गुमान होता था। आपने हमेशा यही किया ना बाबा जान, मुझ में और इसमें फ़र्क किया। मुझे मेरी फितरत के बायस हमेशा झुटलाते रहे, और उसे उसकी नेक तबीयत के बायस हमेशा खुद से करीब करते रहे। आपका कारोबार हो, ज़मीनें हों, दोस्त बाप के हल्के हों, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हों, हमेशा वो अहम रहा है, हमेशा वो ही अहम रहता है। मैं क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं पैदा ही इस बदनीयत सी तबीयत के साथ किया गया हूँ? क्या इसलिए कि मैं अच्छाई का पेकर नहीं रहा? क्या इसलिए कि मैं फितरी तौर पर एक बदबख्त इंसान हूँ? वो बोलते बोलते यकलख्त उनके ऐन सामने झुका था। फिर अपनी सुर्ख पूरी खुली आंखें मुबीन की आंखों में गाड़ी। मुबीन का जिस्म जल्जलों की जिद में लगता था। तो तुम गलत समझ रहे हो रमीज़, तुम दोनों मेरे बेटे हो। झूठ। वो यकदम धाड़ कर सीधा हुआ था, फिर उसी तरह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुबीन को हर जानिब खतरे की सुर्ख घंटी बजती हुई महसूस हो रही थी। झूठ नहीं बाबा जान, रात के इस पैर कौन झूठ बोलता है? हाँ रमीज़, हम सुबह बात करेंगे। सुबह? वो तो आप कभी नहीं आनी बाबा जान, अब सिर्फ रात ही रात है। फजूल बकवास बंद करो अपनी और मेरे कमरे से अभी बाहर निकलो। अपने भाई के लिए गड़ा खोते शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तुम पर भरोसा करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो तुम्हारे एहतराम में मुझसे लड़ पड़ता है, और तुम जैसा बदजात इंसान
تم جیسا انسان اسے دھوکہ دے رہا ہے؟ بدذات! وہ اسے ایک لفظ کو بڑبڑا رہا تھا، پھر دانت پیس کر مبین کی جانب دیکھا۔ میں بدذات نہیں ہوں، میں کم ذات نہیں ہوں بابا، آپ کا دوسرا بیٹا بس ذات میں اعلیٰ ہے۔ آدم اعلیٰ ہوتا ہے تو اس میں عزازیل کا کیا قصور؟ اسے کیوں اس کی جگہ دی؟ بغیر ہر شے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ ابلیس کبھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ تو اچھا بننے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آہستگی سے کھڑکی کی جانب پلٹا تھا۔ اس کا چہرہ ہر درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو کر دہک رہی تھی۔ پھر اس کے مقابلے پر آدم آ جاتا ہے، جسے مٹی سے بنایا جاتا ہے، جس میں وہ خصوصیات نہیں ہوتی جن سے عزازیل بہرہ مند ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک کے سامنے اسے اونچا کیا جاتا ہے اور عزازیل کو نیچا۔ سب اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں۔ عزازیل کی برسوں کی انتھک محنت پر آدم پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہوا بابا جان؟ یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ کمذات انسان! مبین اپنے بستر سے اتر آئے تھے، عین اس کے پیچھے کھڑے وہ گرجے تھے۔ خدا کے فیصلوں سے مکر کرنے والے دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ عزازیل تھے، انہیں عزازیل ہی رہنا چاہیے تھا۔ ابلیس بننے کا فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ آدم کی غلطی کہیں نہیں تھی، غلطی عزازیل کی تھی۔ خود کو نیک اور دنیا کے خلافت حاصل کر لینے کے قابل سمجھنا کوتاہی ہے، غلطی ہے، جرم ہے، بغاوت ہے، عذاب ہے، اور یہ عذاب وہ اپنے لیے خود چنتا ہے۔ جو اپنے مقام کو پہچان لے وہ آدم ہوتا ہے، جو اپنے مقام کو نہ پہچان سکے وہ عزازیل سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو اپنی غلطی کو بھی خدا کے کھاتے میں درج کرنا چاہے وہ عزازیل نہیں رہتا، اس نے عزازیل رہنے کا ہر حق کھو دیا ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلٹا تھا اور پھر ایک جانب رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر مبین کے سر پر دے مارا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئے تھے۔ عزازیل ابلیس بننے جا رہا تھا، وہ دنیا کا عذاب اپنی ذات پر مسلط کرنے جا رہا تھا، وہ اپنے لیے ذلت چننے جا رہا تھا، بلکہ وہ ذلت چن چکا تھا۔ مبین اگلے ہی پل چکرا کر زمین پر گر پڑے تھے، سر سے ابلتے بے تحاشا خون پر کپ کپاتے ہاتھ رکھے وہ بے یقین نگاہوں سے رمیز کو تک رہے تھے۔ غلط! یہ سب پلان ہوتا ہے، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے۔ آدم کی برتری کے لیے عزازیل کو پیدا کیا جاتا ہے، عزازیل کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جیسے آپ ساری زندگی میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ مجھے آدم سے گلہ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ سفید چہرہ لیے جھکا اور پھر تب تک ان کے سر پر وہ گلدان مارتا رہا جب تک وہ مر نہیں گئے۔ اس کا لباس خون آلود ہو چکا تھا، ہر جانب خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ اس نے مبین کا خون سے بھرا سر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور رخسار پر بھی ایک آنسو لڑکا تھا۔ وہ ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ سیاہ کمرے کی تاریکی میں ایک عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ اور جانتے ہیں کیا؟ عزازیل کبھی عزازیل تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ابلیس ہی تھا۔ بس کسی تنہا پہر میں اس کا روپ یوں واضح ہو جایا کرتا تھا جیسے ابھی اس کا اصل روپ اس گھر کے در و دیوار نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اگلے پل اٹھتے ہوئے اپنے لباس سے خون آلود ہاتھ رگڑے تھے اور پھر وہ احمد کو فون ملاتا کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے ستار سے کہہ کر رپورٹس بدلوا لینا، میں نے جو پھیلاوا کر دیا اسے آ کر سمیٹ لو، وہ تاریک آواز کے ساتھ کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن جانے کی اسے محسوس ہوا کہ کوئی تھا جو راہداری کی دوسری سمت اسے دیکھ کر بھاگا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، ہاتھ میں تھاما خون آلود گلدان ایک بار پھر زور سے تھاما۔ جو کوئی بھی اس قتل کا عینی شاہد تھا اس کا آج رات مرنا یقینی سی بات تھی۔ وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند آگے بھاگا، لیکن دوسری جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اسے ایک جھلک دکھائی دی، سیاہ لمبے بالوں کی جھلک، اور وہ سمجھ گیا کہ عینی شاہد کون تھا۔ اس عینی شاہد کا مرنا ضروری تھا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں مارے گا، لیکن وہ جلدی اسے مارے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ بے فکر سا اپنے کمرے کی جانب پلٹ آیا تھا۔ ناظرین نے خوفزدہ ہو کر سر باہر نکالا۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ پیچھے مبین کی آنکھیں اب تک بے یقینی سے کھلی ہوئی تھیں، ایسے جیسے انہیں مرنے کے بعد بھی یقین نہ آ رہا ہو، ایسے جیسے انہیں یقین کرنے میں وقت لگ رہا ہو، ایسے جیسے سب کچھ راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہو یا بننا شروع ہو چکا ہو۔ جاوید اگلے ہی پل آگے بڑھائے تھے، پھر ان کی جھولتی کرسی کے عین سامنے چلے آئے۔ اب وہ ان کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ رہے تھے۔ وہ شاید رو بھی رہے تھے، شاید وہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ رہے تھے، شاید یہ کہ وہ اب تھک چکے ہیں، انہیں اپنے بھائی کی ضرورت تھی۔ اور اندھیر جھولتی کرسی پر موجود عزازیل سرشار سا مسکرا رہا تھا۔ شیطان نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے مبین کی آغوش ان سے چھین کر ان کی محفوظ جنت ان سے لے لی تھی۔ اب وہ ابلیس کی مانند آدم کے ساتھ زمین پر موجود تھے، برابری کے درجے پر۔ اب ان کی ذات کو سکون میسر آیا تھا، لیکن پھر جو کھیل شروع ہو جائے اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں موجود ناظرین خوف سے لرز رہی تھی، اسے بہت تیز بخار تھا، جسم گویا آگ میں پھنک رہا تھا، لب سفید پڑتے جا رہے تھے اور دنیا تاریکی کا حصہ لگ رہی تھی۔
اس نے دادا کی خون آلود سی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھی تھی، اور اسی رات کوئی اس کے کمرے میں جلایا تھا، سنہری تتلی کا بروچ اپنے سوٹ پر سجائے۔ کیا آپ مجھے بتانا چاہیے کہ اس کی عین جوانی میں اس کا مرنا اس قدر ضروری کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ وہ اس رات کی عینی شاہد تھی۔ رمیز کا اسے ذہنی مریض بنانے کا ارادہ تھا، اور اس کے لیے اسے نازنین کو جسمانی زد و کوب سے گزارنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے بس اس کے باپ سے نفرت تھی۔ وہ جاوید کو بھی اسی ذہنی اذیت میں دیکھنا چاہتا تھا جس کا وہ کئی سالوں سے نشانہ رہا تھا۔ وہ اس کے گھرانے کو تباہ کرنا چاہتا تھا، بہت آہستگی سے، تنکا تنکا کر کے۔ طلحہ تو ویسے بھی تباہ ہو چکا تھا، اب نازنین نشانے پر تھی، پھر جاوید، پھر اس کی بیوی، پھر اس کی بہو، پھر اس کا پوتا۔ لیکن انسان چال چلتے ہیں اور اللہ چال چلتا ہے، اور بلا شبہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی دور واقع بستی میں حرم کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ وہ اس آخری عینی شاہد کو زندہ رکھ سکے۔ سنہرا تتلی والا بروچ اس سیاہ کمرے میں بہت تیزی کے ساتھ چمکا تھا، اس قدر تیزی سے کہ نازنین کی آنکھیں لمحے بھر کو بے نور ہوگی۔ وہ چاندنی کے زہر جیسی روشنی تھی، ایسا زہر جو دماغ کے خلیوں میں اگلے کئی دہائیوں تک کے لیے خوف کی جڑوں کو گاڑ دیا کرتا تھا۔ اس کا جسم بستر کے ساتھ پوری طرح چپک کر رہ گیا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی، گویا کسی نے اس کے وجود کو بہت مضبوطی سے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس نے چلانے کی کوشش کی لیکن آواز کہیں اندر ہی گھٹ کر رہ گئی، تکلیف سوا ہونے لگی، حلق میں گریں بننے لگی، اس کا پورا جسم بخار کی حدت سے تپ کر پھنک رہا تھا، یوں گویا اس کے وجود سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوں۔ اگلے کسی بھی انسان کو جھلسانے کے لیے اس کے جسم سے اٹھتی وہ لپیٹیں کافی تھیں۔ کسی نے اگلے ہی پل اس کے بالوں کو چھوا تھا، اس کا سانس اندھیرے میں اکھڑنے لگا، آواز اندر گھٹ کر رہ گئی، دشواری بڑھنے لگی، وہ ہاتھ کھرترا تھا، اسے اس ہاتھ کی سختی اس لمحے بہت محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہاتھ اس کے بالوں سے ہوتا ہوا اس کے سینے تک آ رہا ہو۔ اس نے اس تاریکی میں اگلے ہی پل اس ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر پرے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ سخت تھا، مضبوط تھا، وہ اسے نہ دھکیل سکی۔ اس کے کمزور ہاتھ لرزنے لگے تھے، بلکہ اس کا تو پورا وجود ہی زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ دادا کی خون آلود لاش اس کی نگاہوں کے سامنے جھولنے لگی، دائیں سے بائیں۔ سینے سے ہوتا ہوا وہ ہاتھ اب بہت بے دردی سے اس کے جسم پر پھیرا جا رہا تھا۔ اس کی ساری حیات لمحوں ہی میں ختم ہو کر رہ گئی، اس کی زندگی کی آنے والی ہر خوشی دھول کی نظر ہوگی۔ اس کا وجود، اس کے وجود میں پلتی نسوانیت، اس کی معصومیت ہر گزرتے لمحے کچلی جا رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ بابا کو آواز دینا چاہتی تھی، وہ بہت زور زور سے چلا کر رونا چاہتی تھی، وہ اس مکروہ شخص کو خود سے کہیں بہت دور دھکیلنا چاہتی تھی، وہ اس کی گرفت سے نکل کر کسی غار میں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ ہر لمحہ عذاب تھا، عذاب کی صورت اس پر اتر رہا تھا۔ وہ شخص بے دردی سے اس کے اوپر جھکا تو وہ چیخ کر اٹھی، اپنے معصوم ہاتھوں سے اس نے اسے دور دھکا دینا چاہا تو سنہرا تتلی کا تیز دھار سا بروچ اس کی ہتھیلی میں کھپ گیا۔ وہ نرم گوشت کے اندر تک پیوست ہو گیا تھا، اسے اپنے ہاتھ میں کچھ چپچپا محسوس ہو رہا تھا، وہ خون تھا جو اندھیرے میں بھی سیاہی مائل دکھ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بری طرح پکڑا تو اس کی دلخراش چیخ نکلتے رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس گرفت میں اس کی کلائیاں ٹوٹ کر رہ گئی ہوں۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکا اس کی ذات سے ساری عزت چھین لینے کے در پر تھا کہ وہ اگلے ہی پل جانے اسے کیسے دھکیل کر بیڈ سے کودی۔ وہ کسی جنگلی بھینسے کی مانند اس پر جھپٹا تھا، اور جلدی میں جیسے ہی اس کی ٹانگ پکڑی تو وہ اگلے ہی پل اوندھے منہ جا گری۔ اس کی ٹھوڑی زمین پر بہت بری طرح آ لگی تھی، اس کے منہ سے اگلے ہی پل خون ابلا تھا، یقیناً گرنے کی وجہ سے اس کا جبڑا دانتوں کی وجہ سے زخمی ہو کر پھٹ چکا تھا۔ وہ یکلختی تیزی سے مڑی، لیکن اس شخص نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے جکڑا تھا۔ اب کہ وہ زور سے چلا اٹھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک بھاری ہاتھ کا چانٹا رکھ کر اس کے معصوم رخسار پر مارا تو وہ چکرا کر نیچے جا گری۔ ہونٹ پھٹنے کی صورت میں خون پتلی دھار کی صورت بہہ نکلا تھا۔ اس کے کھلے بال خون میں لت پت ہو گئے تھے، لباس جگہ جگہ سے کھینچا تانی کے باعث پھٹ گیا تھا، ہتھیلی پر لگا زخم بے حد تکلیف دے رہا تھا، وہ زخم ہو گئی تھی، اس کا پورا جسم کسی پکے دانے کی مانند تکلیف دینے لگا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن قدموں نے جواب دے دیا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے سامنے بار بار دادا کا خون آلود سا وجود گھوم رہا تھا، خون، بہت سارا خون، اپنے جسم پر لگا خون، اندھیرے میں کھڑے شخص کا خوف تایا کا سفید سا سر چہرہ، وہ خون آلود گلدان، اس کا پکڑا جانا، طلحہ بھائی، بابا، خوف خوف خوف۔ یکدم اس کے منہ سے کیا ابل پڑی، جو کچھ بھی اس کے معدے میں تھا وہ سب باہر نکل گیا تھا۔ بند کمرے میں کیا اور خون کی بو ٹھہر کر سانس لینا محال کر رہی تھی۔ وہ شخص اپنا لباس جھاڑتا ہوا اس کے اوپر سے گزرا اور پھر اپنے پیچھے اس کا دروازہ بھی آہستہ سے بند کر دیا۔ اس پر یہ حقیقت بہت سالوں بعد آشکار ہوئی تھی کہ وہ محض اسے ذہنی اذیت سے دو چار کرنے آیا تھا، وہ کبھی بھی اسے جسمانی زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔
وہ جانے کتنی بے دم سی پڑی رہی، سرد سے خوف نے اس کے سارے وجود کو جما کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جسم اگلے پل جھٹکے کھانے لگا، اس پر خوف شدید طریقے سے حملہ آور ہوا تھا۔ وہ 10 سال کی بچی تھی، محض 10 سال کی کم سن اور کمزور سی لڑکی، اور وہ 10 سالوں ہی میں کچل دی گئی تھی۔ ہر جانب ایک نہ ختم ہونے والا ڈر پھیل گیا۔ اس کا کمرہ چونکہ راہداری کے بالکل آخری سرے پر تھا تو کسی نے اس کی وہ چیخ بھی نہ سنی۔ بڑے گھروں سے اس لمحے جتنی نفرت نازنین کی تھی شاید ہی کسی اور نے کی ہو، اور پھر لمحوں کے کئی حصوں میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، ساری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ ختم، دی اینڈ۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کی سفید بے رونق چھت تلے دراز تھی۔ اس نے گردن دائیں بائیں گھما کر دیکھا، وہ شاید جاوید کو تلاش کر رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا، اس نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو اس میں کئی سوئیاں لگی تھیں۔ اس نے گردن آس پاس گھما کر دیکھا لیکن اس مٹیالے رنگ کے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا سارا وجود جلنے لگا تھا، ہر جانب وہ لمس سلگنے لگا۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے ہاتھ سے سوئیاں نوچی، پھر دوڑتی ہوئی واش روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوگی۔ سامنے لگے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ لمحے بھر کو رک کر دیکھا۔ کس قدر مکروہ چہرہ تھا وہ! اس نے پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ نوچ ڈالا، پھر وہ اسی طرح آگے بڑھی۔ شاور چلا کر اب وہ اسپتال کے گاؤن ہی میں بھیگ رہی تھی، وہ شاید رو بھی رہی تھی۔ اس نے اپنی گردن رگڑ ڈالی، اپنے ہاتھوں کو اس نے ناخنوں سے رگڑ کر زخمی کر لیا تھا۔ وہ بس صاف ہونا چاہتی تھی، وہ اس لمس کو اپنے جسم سے مٹانا چاہتی تھی، وہ بس مرنا چاہتی تھی۔ شاید کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اسی پل اندر داخل ہوا تو اس نے توجہ نہیں کی۔ صاف وہ پہلے کی طرح ہونا چاہتی تھی، صاف، بالکل صاف، معصوم، انچھوئی۔ گردن ہذیانی انداز میں رگڑنے کے باعث اب جلد پھٹ رہی تھی اور ہلکا ہلکا خون بھی شاور کے پانی تلے گرنے لگا تھا۔ کسی نے اگلے ہی لمحے دھاڑ سے واش روم کا دروازہ کھولا۔ نازنین نے سہم کر اس جانب دیکھا، وہ اب ڈرتی ہوئی پیچھے جا رہی تھی۔ نہیں، بابا مجھے صاف کریں، میں گندی ہو گئی ہوں، بابا مجھے صاف کریں۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ جاوید نے آگے بڑھ کر شاور بند کیا اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگایا، لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ہر لمحے زندگی کے ہر دن اسی طرح ہونے لگے۔ وہ 1 ہفتے بعد ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ وہ خاندان بھر میں ذہنی مریض مشہور ہوتی جا رہی تھی، سب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے یاد تھا جب وہ لڑکھڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تب شائستہ تائی نے کس طرح رضا اور ابیحہ کو کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ایک جانب سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا اس کے قریب آنے پر وہ کچھ بہت مکروہ محسوس کر لیں گی۔ اسے ہر ایک کا رویہ بہت سرد لگا تھا، یہاں تک کہ صوفیہ کا بھی۔ طلحہ تو اس کی جانب اس قدر نفرت سے دیکھنے لگا تھا کہ حد نہیں۔ اسے جاوید کمرے تک لائے، پھر اسے بستر پر لٹایا، وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ وہ اسے پیار کر کے تسلی دے کر چلے گئے۔ کاش کہ اس کی تسلی کسی چیز سے ہو سکتی۔ اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنے پیر بستر سے اتارے۔ اب اس کا رخ واش روم کی جانب تھا، اب وہ شاور تلے بھیگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو ہذیانی انداز میں صاف کرنا چاہا، ہاتھوں سے ایک بار پھر سے خون آنے لگا تھا، ہر جانب وہ سیاہ رات تحلیل ہونے لگی تھی، سب کچھ بکھرنے لگا، وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ بھیگتے بھیگتے اس کے پیروں سے یکدم جان ختم ہوئی تو وہیں فرش پر گر سی گئی۔ اسے اب تک اس فرش کا سرد سا تاثر یاد تھا۔ وہ اس یخ شاور تلے اب رو رہی تھی، بہت زور زور سے، چلا چلا کر اس نے اپنے بال نوچ لیے، اس نے اپنا ہر عضو بار بار رگڑ ڈالا۔ وہ ذہنی مریض بن رہی تھی، وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اسے محسوس ہوا جیسے جاوید اسے اٹھا رہے ہوں۔ اب وہ اسے لباس تبدیل کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ مردہ وجود لیے لباس تبدیل کرنے لگی۔ اب وہ اسے بیڈ پر ایک بار پھر سے لٹا رہے تھے، اس پر لحاف ڈال رہے تھے، اسے دوائیاں دی گئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھے رہے، ان کے چہرے پر فکر کی کئی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی معصوم سی نازنین کو اس طرح ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ 2 ہفتوں پہلے تو بابا کی موت کا صدمہ لگا تھا، ابھی وہ اس صدمے سے ٹھیک طرح سے نکلے نہیں تھے کہ انہیں نازنین کی حالت نے گم کر دیا تھا۔ وہ انہیں 1 ہفتے پہلے اپنے کمرے کی دہلیز پر بے ہوش ملی تھی۔ وہ اسے لے کر اسپتال بھاگے تھے۔ ڈاکٹرز نے بغور اس کے وجود کا معائنہ کیا اور پھر ایک نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے جاوید کو دیکھا۔ آپ کی بیٹی کیا ذہنی مریض ہے؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ جاوید کے ابرو تن سے گئے۔ کیسا گھٹیا سوال کریں آپ مجھ سے؟ میری بیٹی ذہنی مریض ہرگز بھی نہیں ہے۔ ان کے سختی سے کہنے پر ڈاکٹر اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر بغور انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کی بیٹی نے یہ زخم خود کو خود دیے ہیں۔ ان کی بات پر وہ گنگ سے انہیں دیکھے گئے، پھر تیش سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں؟ میری بیٹی کوئی بھی ذہنی مرض لاحق نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے جسم پر کسی اور انسان کے ہاتھوں کے نشان کیوں نہیں ملے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے اپنا گلا خود دبانے کی کوشش کی ہو، جیسے وہ خود کو اذیت دیتی رہی ہو۔
ایسے جیسے کسی ذہنی ڈرامہ کے باعث وہ اس قسم کی کیفیت کا شکار ہو۔ لوسڈ ڈریم یہ ایک طرح کی ذہنی کیفیت کا نام ہوتا ہے جس میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت میں ہوتا ہے لیکن اس کی فیل ایسی ہوتی ہے جیسے وہ خواب میں ہو۔ اس طرح وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سب کچھ اسے ایسے امیجن کر کے جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ جاوید نے لب بھینچ لیے، پھر پھنکارتی آنکھوں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ میری بیٹی ذہنی مریض نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں، اسی لیے مجھے آپ کے پاس سے اس کا علاج نہیں کروانا، میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتا ہوں۔ جو دوسرا ڈاکٹر کر سکتا ہے جاوید صاحب وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جو پلٹنے لگے تھے اگلے ہی پل ٹہر سے گئے، پھر گردن پھیر کر چپتی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر باسط کے چہرے پر پھیلی ہمدردی دیکھ کر ان کے ماتھے پر ابھرے بلوں میں کمی واقع ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا مطلب صاف ہے، آپ کی بیٹی ٹراماٹائز ہوئی ہے، وہ بھی بری طرح۔ آپ کا یہ رویہ اس کے لیے ذہنی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، اسے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو حقیقت قبول کر لینی چاہیے۔ کیسی حقیقت؟ بہت پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی جاوید کی، ان کی آنکھوں میں اگلے ہی پل نمی سی گھل گئی۔ یہی حقیقت کہ آپ کی بیٹی مینٹلی ill ہے، یہ آپ جتنا جلدی قبول کر لیں گے اتنا ہی آپ کے اور آپ کی بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، برائے کرم وہاں ناظرین کو دکھایا جائے۔ انہوں نے سفید کاغذ پر چند لفظ گھسیٹ کر ان کی جانب بڑھائے تھے۔ جاوید نے مردہ ہاتھوں سے اس پرچی کو تھام لیا، وہ خالی خالی نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو سر جھکائے دیکھتے رہے۔ ان کی زندگی چند ہی دنوں میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر باسط انہیں تنہا چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، پھر وہ راہداری میں چند قدم چل کر دائیں جانب کو مڑے، دائیں سے ذرا آگے چل کر اب وہ بائیں جانب پلٹ رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے بخوبی دیکھے جا سکتے تھے، خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ جو ہی دوسری جانب کو مڑنے لگے تو ٹھہر گئے۔ وہاں احمد کھڑا تھا، سوٹڈ بوٹڈ لش سا 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے جمائے، سپاٹ اور دراز قد، وجیز سا۔ سر جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر باسط کی زبان میں جانے کہاں سے اس قدر لکنت عود آئی تھی۔ احمد سرد آنکھیں لیے اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں اس قدر سرد تھی کہ ڈاکٹر باسط کو اپنا حلق تک خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اگر تمہاری جانب سے کوئی بھی ہمدردی جتائی گئی یا پھر تم نے انہیں اصل رپورٹس دکھانے کی کوشش کی یا پھر کسی بھی طرح تھرڈ ویل بننے کا سوچا تو وہ بچی جو اسکول میں موجود تیسری جماعت میں پڑھی ہے وہ گھر نہیں پہنچ سکے گی، بلکہ تمہارے لیے ساری زندگی اس کا چہرہ تک دیکھنا محال ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ذرا اور پاس آیا، کھردری سی آواز ڈاکٹر باسط کے حواس گم کر گئی۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ٹائی کی گرہ پکڑی تھی، پھر سرد آنکھیں ان پر جما کر اس کی گرہ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو باسط یکدم کھانسے۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، آنکھیں بند گرہ پر ابلنے لگیں۔ اپنا منہ بند رکھنا، اسی میں بھلائی ہوگی تمہاری۔ اگلے ہی پل اس نے گرہ چھوڑ دی تھی، پھر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا ان کے ساتھ سے نکلتا چلا کہ آگے بڑھتے ہوئے ایک لمحے کو وہ ڈاکٹر باسط کے کمرے کے سامنے رکا تھا، پھر دروازے میں لگے گول شیشے سے اندر کو جھانکا۔ وہاں جاوید سر جھکائے اب تک کھڑے تھے، کسی شکستہ حال باپ کا سر روپ لیے۔ اس نے اگلے لمحے نظروں کا زاویہ سیٹ میں پھیرا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا راستہ عبور کرتا گیا۔ ٹھنڈی راہداری ویسے ہی سنسان رہ گئی۔